حالات کی کشیدگی کا شکوہ نہ کرنا ایمانیات میں سے ہے۔ توحید و رسالت پر استقامت یہ اللہ کے محبوب بندوں کا وتیرہ اور پیشہ اور شیوہ ہے۔ خدا نے جب سے آدمی کو اس صفحۂ ہستی پر زمین پر بسانا چاہا ہے، اسی وقت سے لے کر کے حق و باطل کا عنوان، حق و باطل کی سوچ دی ہے۔ تاریخ کا مکمل مطالعہ کرنے سے اسی بات کا سبق اور درس ملتا ہے۔ وہ نصیب آور ہیں، نصیب والے ہیں جو حق کے ساتھ ہیں، حق پر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ حق پر اور حق کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ قرآن پاک نے باطل کو میٹنے کا اور باطل کے مٹنے کا جا بجا اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ مشہور آیت کریمہ جاء الحق وزہق الباطل، حق بلند ہوا، باطل مٹا۔ ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل کی قسمت میں مٹنا ہی ہے۔ یہ وہ فرمان عالی شان ہے جو نہ مٹنے والا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بالخصوص اور آپ کو دیے ہوئے دین کے حوالے سے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کاملہ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب فرمائے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ اللہ کا درس، یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کا نظریہ مشرکوں کو نہ بھائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، مشرکین اور کفار کا ہمیشہ اور ازلی یہی ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو میٹ دیں۔ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، پڑ جائیں یہ خاک میں، اگرچہ اللہ کا یہ کہنا کافروں کو ناگوار ہو۔ کئی جگہ پہ دیکھیں گے آپ، پارہ نمبر 10 میں اس کا ذکر ہے، پارہ نمبر 26 میں اس کا ذکر ہے، مختلف طریقوں سے۔ آج کی جو یہ رجب اور شعبان کے بیچ میں رہ کر کے اللہ اور رسول دونوں کا فیضان لیتے ہوئے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ کافی خوفناک دور سے گزر رہی ہے، اور وہ اس لیے کہ جو لیول آف ایمان ہے وہ کمزور ہے، ورنہ ہر دور میں اور ہر حال میں نوجوان نسلیں ہی بقا کا سبب رہی ہیں۔ آج بھی حضرت عباس کا خوبصورت عنوان آتا ہے، عباس کی جوانی، مگر جو یہ
زیبائش کی دنیا ہے، ٹیپ ٹاپ کی دنیا ہے، اس قدر اپنے دام فریب میں لے لیا ہے کہ اگر کہا جائے کہ پورا کلائمیٹ بالکل اس کے وجود کو رنگ دیا ہے۔ ہر بچہ یہی شکایت، ہر بچی یہی شکایت، نماز میں لطف نہیں آ رہا، نماز میں مزے نہیں آ رہے ہیں، عبادتیں کرنے سے کیا فائدہ، کمال ہے۔ اچھا، کمال یہ ہے، گفتگو ایک ایک توجہ سنیے گا کیونکہ بہت ضروری ہے۔ اب جو آ رہا ہے ہمارے پاس 2 مہینہ خاص طور سے بڑا اہم مہینہ ہے۔ یہ ڈپازٹ کا مہینہ ہے، ہاں بالکل ڈپازٹ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ملک کے جو حالات جس خطے میں بھی کشیدہ ہوئے ہیں، مولا وہاں کے تمام کی حفاظت فرمائے، یہاں تک کہ گائے بھینس بکری کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہم وہ قوم ہیں الحمدللہ، اور ظالموں کو پسپا فرمائے، بدنگاہوں کی بدنگاہی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا مذہب انسانیت اور حمیت رواداری کا پیکر ہے۔ میرا رسول سارے جہان کے لیے رحمت ہے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے سورۃ الرعد کی ابتدائی رکوع کی ایک آیت، مشہور آیت کا ایک حصہ، اور وہ اتنی مشہور آیت ہے جو آیت کے اعتبار سے مشہور نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال کے ایک شعر کے اعتبار سے مشہور ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ اس کی ترجمانی ہے، اس آیت کی ترجمانی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے لیے آنے والی تمام گھڑیاں بڑی عبرتناک ہونے والی ہے۔ خدا رابعہ بصریہ کے صدقے میں ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، اور علی اصغر کے طفیل ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ گھر گھر میں یہودیت گھس چکی ہے، انوائلنٹری ہی میں صحیح، بڑے بڑے گھروں میں گھس چکی ہے۔ لفظ بڑے بڑوں پر بڑی توجہ سے اس کو سنیں۔ آپ موبائل کو دیکھتے ہیں، دیکھتے کہاں ہیں، وہ جو دکھ جاتا ہے شروع کر دیتے ہیں دیکھنا۔ آپ موبائل اٹھائیے، کچھ بھی آ جاتا ہے۔ اور آج تو جتنی پابندی کے ساتھ میسج کا، واٹس ایپ کا انتظار ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ تو بھول ہی گئے ہمارے بچے، حی علی الفلاح کا تو خیال ہی ختم ہو گیا۔ ذرا دیکھتے ہیں موبائل پہ کسی کا میسج تو نہیں آیا ہے۔ اللہ پاک نے ازل سے اولاد آدم کو، خصوصاً ایمان والوں کو دائمی میسج بھیج دیا، وہ اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ اس طرف توجہ نہیں، کیسے کامیاب ہوں گے آپ؟ میں تمہید باندھ کر کے ایک ہی لفظ دوں گا جو آج الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں پورے گردش کر رہے ہیں۔ میں جب پورا پڑھ رہا تھا تو آج وہی چھایا ہوا ہے، اور جب میں فیبرری کو دیکھا تو آپ اس کو ہنستے ہوئے نہیں سنیے گا، کیونکہ آپ ہم سب مر کر جائیں گے نا بھائی، تو اکیلے رہیں گے قبر میں۔ اور فرشتوں کو فیس کرنے کے لیے مت جائیے، مصطفیٰ کا ویلکم کرنے کے لیے جائیے، تب صحیح ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اتنے بڑے ہی، یعنی بچپن ہی میں آپ کو سکھا دیا جاتا ہے قبر کے سوالات کے جوابات۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یاد ہے سب کا جواب؟ میرا رب اللہ۔ ظاہر ہے آپ کو ایگزام آل ان آل
اور کوئی ایک دم بھاری جواب بھی نہیں ہے. اتنا ٹرینڈ ہونے کے باوجود قبر میں جانے سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ ہم جب ایگزام ایک دم مکمل طور پر اس کی تیاری ہے، گیسنگ بھی نہیں ہے کہ یہ آتا کہ یہ آتا، ایک دم آل ان آل ہے یہی آتا. اتنا یقین اور کمانڈیڈ کوسچن کو حل کرنے کے باوجود آپ کو خوف اور ڈر ہے. یہی خوف اور ڈر آپ کو نکالنا ہے. یہ خوف فیس کے نظریے سے ڈر ہے. اگر نور محمدی کا تصور ہوتا تو آپ کو خوف نہیں ہوتا. اور یہ تصور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے وجود میں گڑبڑی ہے، ہمارے احساسات میں گڑبڑی ہے. چونکہ ظاہر ہے ناخن سے لے کے سر کے بال تک یہ امانت محمدی ہے. اس جملے پہ غور کریں گے نا اور ریسرچ کریں گے اس جملے، امانت محمدی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب جان اگر ہے تب تو آپ کا ناخن اور سر کا بال ہے. تو یہ پورا وجود جو ہے یہ امانت محمدی ہے. تو آج آپ خیانت تو نہیں کہوں گا لیکن پورا رسپیکٹ جس کو کہیں آپ، کما حقہ رسپیکٹ اس امانت محمدی کا ہم آپ نہیں کر رہے ہیں. پارہ نمبر 11 میں اللہ پاک کھل کر ارشاد فرماتا ہے یہ جو آپ کا جسم ہے نا، یہ اب کیچ کر لیجئے گا. پتہ نہیں جمعہ میں اتنا جلدی ٹائم کیسے گزر جاتا ہے. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس لفظ کو کیچ کیجئے گا. یہ جو پورا آپ کا وجود ہے یہ کتنی بڑی امانت ہے آپ ذرا سمجھیے. یہ پارکوں میں بیٹھ کر کے کسی کے پہلو میں روز دینا اور ویلنٹائن ڈے کے لیے نہیں ہے. ہنسنا نہیں، خدا کے واسطے ہنس جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ. یہ عبرت کا مقام ہے. آج اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے نا تو کل تو ضرور ہوگی، اولاد ہوگی. ارے چور اولاد بھی نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد چور ہو. میں جب محلے میں کبھی اچانک روڈ سے گزر جاتا ہوں تو بہت سارے بڑے بڑے جو پیسے والے ہوتے ہیں نا، لیکن جب دیکھ لیتے ہیں نا سڑک پہ تو وہ اگر ایک دم فوراً بھی جلائے ہو نا سگریٹ تو ایسے چور کر کے نیچے ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے بڑے ابا چچا بڑے عمر میں. تو آپ ذرا اندازہ لگا، اسے حمیت کہتے ہیں، اسے غیرت کہتے ہیں. آج ہے ہمارے بچوں میں ایسا. سن کر کے ابھی جاؤ گے آپ تقریر، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، کھڑے ہو کے کھانا نہیں چاہیے، اور ہمارے سامنے کھڑے ہو کر آپ پانی پیتے ہو اور کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہو. کھانا اتنا سے کھاؤ یا کچھ کھاؤ، بٹانے کھاؤ یا کچھ کھاؤ، ہے تو وہ کھانا نا. فائدہ کیا ہوا؟ خدا کے گھر میں اس تصور میں بیٹھ کر کے خدا کو راضی کرنے کا عنوان لے کر، یا کیوں ختم ہو گیا. آپ صرف اس اعتبار سے جائیے پارکوں میں، آج تو مختلف ہوٹلیں بھی، ارے باپ رے باپ، پہلے ہی سے بکنگ. کیا ہو گیا؟ کیوں اتنے مجبور ہو گئے ماں باپ؟ میری والدہ تھی نہیں، اللہ تعالیٰ موسلا دھار ان پر رحمت کی بارش نازل فرمائے. ابھی تک میرے کان کے بازو میں داغ ہوگا، آپ رائٹ کان میں دیکھیں گے. حالانکہ جس سے میں لڑا تھا نا اسی کی غلطی تھی، لیکن میری والدہ نے اتنے زور سے کان پکڑا کہ ایک دم کان بالکل چیرا چلا گیا اور خون جھر گرا، پھر بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوا. اور پھر جا کر کے خوب گلے سے لگا کر کے روئی اور بولی، بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن میں نے جو کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آج کے بعد کبھی ایسا عنوان نہ ہو تیرے ساتھ، کیونکہ تو اب ڈرے گا جانے کے لیے. اور صحیح وہی ہوا. پھر کبھی کھیلنے کا مطلب ہی ختم ہو گیا ہماری زندگی سے. آج تو تم بیٹے کو کھانے کے لیے بلاتے ہو تو کہتا ہے 2 منٹ اور ہے ڈیوریشن میں، 2 منٹ ہے، اینڈنگ ہونے والی ہے. کس کی؟ سیریل کی. بہت اچھا آ رہا ہے، رک جاؤ. بتائیے، یہ آپ کا خادم کہہ رہا ہے، یہ کوئی ٹیمپروری مقرر نہیں کہہ رہا ہے. بار بار جملہ بولتا ہوں، آج یہ مسلح ہمارے نیچے ہے،
کل نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہو گے، لیکن بتاؤ آپ اپنی نسلوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ کبھی آپ اسکول اور کالج سے آنے کے بعد پوچھتے ہیں، بیٹھ کر تحقیق کرتے ہیں کون سی تعلیم کے لیے، جس تعلیم کی صرف اجازت دی ہے شریعت نے، وہ کوئی رابعہ بصریہ کے پاس نہیں گئی ہے پڑھنے، وہ حضرت فاطمہ کی تطہیر والی چادر کے نیچے نہیں پڑھنے گئی ہے؟ میں کبھی کبھی جا کر کے کالج کے ذمہ داروں سے بولتا ہوں، جب مرد ٹیچر ہیں اور بچیاں سامنے مخاطب، تو پیرنٹ مرد کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے اسکول کے روم میں؟ ٹیچر ان کا غیر محرم، ٹیچر ان کا محرم، ٹیچر کون ہے؟ سوچیں کہاں جا رہی ہے آپ کی اثریت۔ سختی سے میں نے کہا خبردار، اپنی اولاد کو کوئی اگر دیکھنے کے لیے سڈنلی آ جائے تو اسکول کے روم میں جانے کی آپ اجازت دیں، کیونکہ جو پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ اس کا محرم نہیں ہے، ان سے شادی حلال ہے، باپ سے شادی حلال نہیں ہے۔ غیروں کے سامنے کھل کر کے ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، اور جو جن سے شادی حرام ہے ان سے پردہ کا، ان میں ہمارے رولز ہیں۔ کون سے رولز آپ فالو کر رہے ہو یا آپ بنا رہے ہو؟ یہی سب رولز نے تو غیروں کو موقع دے دیا ہے، یہی تو رول کی بنیاد پر نا۔ کب کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت نے طلاق دینے کے لیے؟ کب کہا تھا شریعت نے طلاق دینے کے لیے؟ طلاق کا قانون دیا تھا شریعت نے، طلاق دینے نہیں کہا تھا شریعت نے۔ لیکن تم نے طلاق کی شرحوں میں اس طرح سے اپنی زیادتی دکھائی کہ آج ٹرپل طلاق دیکھ لیں۔ تم نے اپنی بیوی کو ٹائم نہ دے کر غیروں کو ٹائم دیا، آج دیکھ لیں۔ جو مصطفیٰ یہ کہیں کہ بیوی کے روم میں جانے سے پہلے انہیں انفارم کر دو تاکہ ایسی حالت میں نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر کے گھن آئے، وہ مصطفیٰ جان رحمت طلاق دینے بولیں گے؟ وہ 9 بیویاں بیک وقت رکھنے والے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے سنبھالنے والے نبی، تم ایک بیوی کو نہیں سنبھال پا رہے ہو؟ کہاں گیا زمانہ؟ کہاں گیا وہ دور؟ پھر کس منہ سے اپنے آپ کو توحید کا علم بردار یا رسالت کا علم بردار نہیں؟ یہ جو آج کی خصوصیت ہے، چونکہ آنے والا جو مہینہ ہے قسم خدا کی بڑا خوبصورت مہینہ ہے۔ چاند رات ہی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا اہتمام کرتے کہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ سختی سے ازار باندھتے، مسلسل روزہ رکھتے، مسلسل روزہ رکھتے۔ کبھی کبھی تو حضرت عائشہ کہتی کبھی کبھی تو مجھے یہ لگنے لگا کہ کہیں فرض تو نہیں ہے نبی پر، اتنا کنٹینیو ایک دم بالکل شعبان اور رمضان مکمل روزہ رکھتے۔ پوری کائنات کا رسپانسبل، پوری کائنات کا ذمہ دار، آپ کس کے ذمہ دار ہو؟ کچھ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی آپ دین کی طرف نہیں، دین کے لیے نہیں، وہاں ساری کائنات کی ذمہ داری ہے۔ پھر بھی دیکھیں خدا کے لیے کیوں نہ جھومے گا یا عرش؟ کیوں نہ قدم چومے گا عرش اعظم؟ کیوں نہ فرشتے ویلکم کریں گے؟ کیوں نہ انبیاء کرام ان کی امت میں ہونے یا ان کے غلام ہونے میں فخر کریں گے؟ کیونکہ توحید کا جو معیار پیش کیا ہے آپ کے نبی نے، کسی نے نہیں پیش کیا۔ موبائل کی دنیا میں میں روکوں گا بھی تو آپ نہیں رکو گے، لیکن تم نے ضرورت کو عادت بنا لیا ہے۔ ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی کفایت کرے پھر ختم۔ ایک پلیٹ کھانے کی بھوک ہے تو اب 10 پلیٹ نہ کھاؤ اگرچہ وہ کھانا اچھا ہو۔ ضرورت کے تحت آپ زندگی گزارتے ہو نا، تو پھر موبائل کو عادت کیوں بنا لیا؟ وہ تو ضرورت زندگی ہے، اگر کلیئر کہوں آج کے حساب سے ضرورت زندگی ہے، زندگی کا ایک پارٹ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا بات ہے سنت ترک کر رہے ہو اور موبائل میں مگن ہو؟ ابھی نماز ہو جائے گی نا، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب سنت پڑھیں گے۔ سنت پڑھنے کے بعد سلام مجھ پر پڑھا جاتا ہے، آپ کے نبی پر پڑھا جاتا ہے، آپ کے کلمہ پر، وہ موبائل سے بھی معاذ اللہ۔ یہی کھوکھلے نعرے بازیوں نے
آج دیکھیے کیا حال کیا ہے، اور صبح و شام آپ کے سامنے نئے نئے سازشوں کے شکار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ بس وقتی طور پر اس انداز میں اپنے آپ کو پرموٹ کرتے کہ لگتا آپ کے ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ فجر کی نماز میں دیکھیں تو اتنے کہاں ہیں؟ یہ کیا مسجد کے کمکمے اسی لیے ہیں کہ سناٹگی کا پتہ دیں؟ کیا اس خوبصورت مسجد کو اسی لیے بنائے گئے کہ آپ گدوں پر بیٹھیں؟ نہیں، ارے یہ تو مسجدیں آج کی زیب و زیبائش ہے۔ آپ مدینۃ النبی کی، حرم پاک کی مسجدوں کا مطالعہ کیجئے جو عہد صحابہ کا ہے، بارش ہوتی تو بالکل وہ گرتا تھا، پانی ٹپ ٹپ، ہاں، لیکن آج بھی اگر اس میں نماز پڑھو گے تو 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار! میں نے ایک نقطہ بڑی رات کو نہیں بتایا تھا، آج کیچ کر لو آپ، وہ رہ گیا تھا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ معراج کا جو خوبصورت عنوان تھا نا، اس میں لفظ مسجد فرام ٹو دونوں جگہ لفظ مسجد کا عنوان تھا۔ اسرا بعبدہ من المسجد، اب آگے پڑھیں، الی المسجد، لفظ مسجد ہے، من العرب الی الفلسطین نہیں ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیا بات ہے؟ مسجد کو خاص کیوں کیا؟ عرب میں تو بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں، یہاں تک کہ حدود حرم میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں 1 لاکھ کا ہے نا ثواب، ہر خطہ وہاں مبارک ہے، اور مقام ابراہیم تو ہے ہی، حتیم پاک کہہ دیتا من الحتیم، صحیح ہے کہ حتیم ہی سے گئے، کمال ہے، لیکن من المسجد، اچھا جانے سے پہلے 2 رکعت نماز، آسمان پر بھی جب تشریف لے گئے تو نماز، انبیاء کرام مقتدی، مصطفیٰ مقتدی امام، آئے بھی تو نماز، لائے بھی تو نماز۔ کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ خوبصورت عطر لگا کر سوال پوچھو گے کہ اس میں الکحل ہے یا نہیں، کبھی نہیں پوچھو گے کہ سنت مؤکدہ کا ثواب کیا ہے، سنت غیر مؤکدہ کا ثواب کیا ہے۔ موبائل نفل سے بھی افضل نہیں ہے اگر بلا ضرورت بیٹھ کر دیکھ رہے ہو، اور بلا ضرورت ہی دیکھ رہے ہو آپ، کیا ضرورت ہے اس میں؟ کیا ہر شخص ایک دم پروفیسر ہے، افسر ہے جو میل چیک کرتا ہے؟ کیوں بلا وجہ چیٹنگ کر رہے ہو آپ؟ کیوں بلا وجہ ساری چیزیں کھولے ہوئے ہو آپ؟ ضرورت نہیں، عادت بنا لیا آپ نے، بس چلے تو ملک الموت کو کہہ دو 2 منٹ ویٹ کیجئے، میں ذرا ایک واٹس اپ کر کے آ رہا ہوں، مگر ملک الموت واٹس اپ نہیں، آپ کی واٹ لگا دیں گے۔ آپ جانتے ہو جب چیرتے ہوئے منو مٹی آئیں گے، سنے ہیں نا، ایسی آنکھ ایسے ناخن، کیا تیاری کیے ہو آپ؟ قسم خدا کی بس ایک نام مصطفیٰ ہے، یہ بڑا پاس ہے آپ کے پاس، لیکن اب تو سدھرو، اب کب انتظار کر رہے ہو؟ کہاں کہاں کی زمین آپ پر تنگ کی جائے گی اور چھینی جائے گی؟ کیا انتظار کر رہے ہو کہ سارے بالکل اذان دینے والے، سارے خطاب کرنے والے، نصیحت کرنے والے سب ختم ہو جائے اور بس واٹ از یور نیم یہی رہ جائیں خطیب؟ کیا اس مسئلے کو انہی کے حوالے کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ مخلصین سب ختم ہو جائیں، سب جیل میں چلے جائیں، سب قید ہو جائیں، اب فیس بک پر تم انا للہ و انا الیہ راجعون کا انتظار کر رہے ہو آپ، یا سالانہ عرس کا انتظار کر رہے ہو آپ؟ نہیں، آج کے اس جمعہ میں عہد کرو، یہ 2 دن آپ کے پاس آنے والے فیوز کو لے کر کے، اور جو آ رہا ہے شعبان، جو گزرا ہے رجب اور آ رہا ہے شعبان، یہ 2 دن میں قسم خدا کی اتنا خدا کی بارگاہ میں رو کہ آپ کے آنسو کی اللہ پاک قدر فرمانے لگے۔ میں ایک دم چھوٹی سی مثال، پوری دنیا میں جو سب سے بڑا ہے مخلوق کے اعتبار سے، مطلب مالداری میں کہوں، ایک دم کھل کر کے میں کہہ رہا ہوں جملہ، قارون کا خزانہ آپ کے سامنے ایک طرف رکھ دوں، قرآن کے حوالے سے بول رہا ہوں،
قارون کا خزانہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور صرف کہوں کہ ایمان بیچ دو، بیچو گے آپ؟ نہیں بیچو گے۔ یار تنہائی میں بھی کہوں گا تو قسم خدا کی کہو گے نہیں، کیونکہ یہ مول سے ہم نے خریدے ہی نہیں ہے، یہ تو خدا کی عطا ہے، یہ تو مصطفیٰ کی نظر ہے۔ ورنہ دیکھنے والا نبی کو ایمان نہ لا سکا اور ہم بے دیکھے مصطفیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس لیے ہمیں نہیں لالچ نہ دو، تو پھر کس خواب غفلت میں رہ کر کے آپ ویلنٹائن میں پرپوز کرنے کے لیے خوبصورت روز لے جا رہے ہو پارک میں؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کون ہے وہ عورت؟ جانے سے پہلے اپنی بہن کا لحاظ کر لینا، جانے سے پہلے اپنی بیوی کا لحاظ کر لینا کہ اگر کسی نے آپ کی بھی بہن کو، اگر کسی نے آپ کی بھی بیوی کو، کیا ابھی 5 دن پہلے ایک کلپ گردش کر رہی ہے کہ نہیں؟ برقع پوش ہماری، اب جب برقع ہے اس لیے ہماری بول رہا ہوں، ورنہ اسی بدکار عورتوں سے اسلام کی حفاظت فرمائے، ہدایت فرمائے انہیں۔ زندہ ہے تو ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اور اسلام کی پوترتا کو، اس کے مثقفات کو، مہذبات کو مولا ان بدنگاہ عورتوں سے محفوظ فرمائے۔ تمہیں غلط کام کرنے ہیں تو کھل کر کے کرو، اسلام کے شعار میں آ کر کے مت کرو، کیونکہ یہی تو ہم 10 سال سے ان اینکروں کو جواب دے رہے ہیں کہ نقاب میں رہ کر کے ٹرپل طلاق کے خلاف جانے والی عورتیں مسلمان ہو نہیں سکتی، کیونکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بس رسول پاک نے کہہ دیا، شریعت محمدی نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ وہ ایک کپڑا پہننا مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے ہماری وہ بہنیں جو گھر میں رہ کر کے باعزت ہیں، اس سے افضل ہے جو نقاب پہن کر غلط کام کر رہی۔ اور آج جاؤ پارکوں میں، نقاب پوش بیٹیاں اور بہنیں 14 فروری کا انتظار کر رہی۔ ہم لعنت تو نہیں بھیج سکتے، ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ زنائے محض کی دنیا میں آباد رہنے والے بندو، یاد رکھنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی معراج میں گئے تھے، اسی معراج میں گئے تو ایک قوم کو دیکھا کہ خون میں نہا رہی ہے جہنم میں۔ پوچھا گیا یہ ننگی قوم جو خون میں نہا رہی ہے کون ہے؟ جبرائیل نے آواز دیا امت کے زناکار ہیں۔ کیا سمجھتے ہو آپ؟ زناکاری یہی ہے کہ تم فزیکلی طور پر مل جاؤ؟ زناکاری یہ ہے کہ جس سے آپ کی شادی حلال ہے اس سے دل لگی کرنا، یہ زناکاری ہے۔ جس سے بھی آپ کی شادی حلال ہے، چاہے چچازاد بہن ہو، خالازاد بہن ہو، دھیان دینا، جن سے بھی شادی حلال ہے آپ کی، ان سے شادی حلال ہے، سگی بہن کو چھوڑ کر، خالہ کو چھوڑ کر، آپ سمجھ رہے ہو؟ جن سے بھی شادی حلال ہے ان سے دل لگی کرنا، میاں بیوی جیسی بات کرنا۔ سوچو جب بات کرنا زنا ہے اور اس کا عذاب یہ ہے کہ ننگے نہائے جاؤ گے آپ جہنم میں، خون کے جہنم میں، تو بتاؤ مکمل طور پر جو فزیکلی طور پر تنہائی ہے میں صحیح، تم بھول گئے کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو، اور کیسے نہیں جانتا؟ ارے اس نے تو رگوں کو پیدا کیا ہے، وہ رات کو پیدا کرنے والا، وہ دن کو پیدا کرنے والا، وہ رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا۔ تم کون سی جگہ پہ کون سے وقت میں گناہ کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ تم ہم سے چھپ رہے ہو، باپ ماں سے چھپ رہے ہو، تنہائی میں ہو، مگر تم نہیں جان رہے ہو کہ تمہارے احساسات اور سانس سب کو پیدا کرنے والا وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے سنو پکارے خدا، کلام الہی کی پکار سنو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ اس وقت تک تمہیں نہیں بدلے گا جب تک کہ تم خود نہ بدل جاؤ۔ اور یہ بدلنا کیا ہے کہ غلطی کیے ہو یو ٹرن کر جاؤ اور صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں آ کر کے کہو مولا رب کریم، تیرے رحم کو تو 70 ماؤں سے تشبیہ دی گئی ہے، ہم تو ایک ماں کی ممتا دیکھ کر کے اپنے وجود کو پروان چڑھائے ہیں، 70 ماؤں کی ممتا، یہ کوانٹیٹی مراد نہیں ہے، کوالٹی ہے رحمت کی۔ مولا تو رحم کرنے والا ہے نا، ایسی رحم کر، ایسا رحم کر، ایسی رحمت کر دے اپنے نبی کے صدقے میں کہ پھر ہم گناہ کی طرف نہ جائیں، ہم پارکوں میں اپنے وقت کو نہ بتائیں۔ احب البلاد اللہ مساجدہا، تیری مسجد میں آئیں، اگر دل دکھے تو تیری بارگاہ میں آئیں۔ مقبولیت کی دلیل جانتے ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہے؟
حدیث کی آئینے میں بولوں، حدیث کی روشنی میں بولوں، اللہ آپ سے راضی ہے کیسے پہچانو گے؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اگر تکلیف کے وقت منہ سے اللہ بھی نکلے اور پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تڑپ اٹھے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ راضی ہے آپ سے. اور اگر آپ تکلیف کا شکوہ کر رہے ہو تو اللہ راضی نہیں ہے. اللہ راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ منہ سے اللہ اللہ کی صدائیں ہو اور جھک جاؤ خدا کی بارگاہ میں آ کر، یہ ہے اللہ راضی ہے. نماز کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ایک نماز تم نے پڑھ لیا ہے، دوسری نماز کی من مکمل پازیٹیوٹی کے ساتھ توفیق مل جائے تو سمجھ جاؤ کہ نماز پہلی قبول ہو چکی ہے. یہ ہے تمہاری قبولیت کا راز. اپنی بہنوں پر نگرانی کرو، اپنی بیٹیوں پر نگرانی کرو، اپنی بیویوں کی نگرانی کرو. تم مطلب شادی انڈیا میں کرتے ہو اور فائنینس کے لیے 2 سال 5 سال کے لیے باہر چلے جاتے ہو، مت کرو شادی. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. بیویوں کو ٹائم دو. وہ مصطفیٰ جنگ میں بھی تشریف لے جاتے تو عائشہ کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے. کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ خیر القرون کا زمانہ ہے. تم وہاں سے پیسہ بھیجو، بیویاں گلچھرے اڑائیں یہاں. مت جاؤ، سوکھی روٹی کھاؤ لیکن عزت بچاؤ بیوی کی، عزت بچاؤ بہنوں کی، عزت بچاؤ. کس کو دیکھ کر کے تم شادی کر رہے ہو کہ وہ 2 سال کے بعد جا رہے ہیں؟ پیٹ پہ پتھر باندھنے والے نبی سے بھی اچھے شوہر بنو گے؟ بینک بیلنس ہونے کے باوجود کیا پیزا برگر کی کمی ہو گئی اس لیے جا رہے ہو؟ نہیں. یا تو شادی ہی مت کرو، کیونکہ نبی نے فرمایا اے نوجوان شادی اس وقت کرنا جب پاسبلٹی موجود ہو، نہیں تو روزہ رکھنا. اب بتائیے شادی کر کے تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہم دور جائیں؟ شادی کرنے ہی کو ڈیپینڈنٹ رکھا مصطفیٰ نے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اگر ہے کیپیسٹی کہ تم نبھا سکو آل ان آل تب نکاح کرنا، ورنہ روزہ رکھنا. دیکھا آپ نے، یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب چلے جانا، شادی کر کے چلے جانا. نہیں، مجھ سے مت پوچھنا ایسا کیسا حضرت ویسا کیسا. نہیں، میں ایسوں کو جواب ہی نہیں دیتا ہوں کیونکہ تم سمجھ رہے ہو میرا مقصد. جب شکایت ہوگی کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کئی کیسز ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں. اتنی محنتوں سے آنے والا شوہر جب روتا ہے نا، کیا سمجھتے ہو مجازی خدا ہے وہ؟ ان کے دل کو مت دکھاؤ، تم امانت ہو. نبی فرماتے ہیں سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ شوہر کے غائبانے میں امانت کی حفاظت کرے. سب سے اچھی بھی ان غابت یا غاب عنہا، جب بیوی سے غائب ہو جائے شوہر تو آل ان آل اس کی امانت کی حفاظت. لفظ بستر کا جملہ فرمایا نبی نے، بستر کی حفاظت فرمائے. کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ کتنا دل دکھتا ہے. اب کیا سمجھتے ہو؟ معافی تلافی بھی کروا دیتا ہوں لیکن دل تو دکھتا ہے نا. مت کراؤ. بہنوں کو سمجھو، بیٹیوں کو سمجھو. سب سے بہترین اگر تمہیں دینا ہے نا جہیز تو رسول کی محبت دو، آل رسول کی محبت دو، فاطمہ کی چادر دو انہیں، اور کہو دعا وہ چیز ہے کہ یہ جہیز میں تمہیں نہیں مل سکتا، ماں باپ کی دعا تمہارے ساتھ ہے، قسم خدا کی فائنینس ایسے ہی سکوٹ ہو جائے گا. مگر دل مت دکھا بڑوں کا، شوہروں کا. اور یہ جو آج خاص طور سے میں نے جب سرچ کیا تو کمال ہے، 7 فروری 8 فروری 9 فروری یہ ڈے کمال ہے. میں آج ایک جملہ بول رہا ہوں، مومنوں کے لیے آل ان آل جو ڈے ہے وہ توحید ڈے ہے. ایک سیکنڈ بھی اگر توحید سے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر رسالت سے آپ دور ہو گئے، مومن کہاں رہے آپ؟ تو آپ کا آل ان آل ڈے جو ہے ایمان ڈے ہے. کسی کو پہلو میں لینے سے پہلے مصطفیٰ کو یاد کر لینا، کسی کو پہلو میں لینے سے فاتح خیبر کو یاد کر لینا. اور بہنیں کہو جا کر کے پہلو میں لے لینے سے فاطمہ کو خیال کر لینا. شہربانوں کربلا میں حضرت حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے، کربلا میں شہزادی یمان حسین کا ساتھ نہ چھوڑے. گلا کٹ گیا ہے، حسین کا ساتھ نہ چھوڑے. قوم نے جب کہا تھا سہیلیوں نے کہ اب تو شہید ہو گئے ہیں، دوسرا نکاح کر لو نا، ایک ہی جواب ملا تھا، حسین جیسا لا کر دے دو کر لوں گی شادی. کیا بات ہے. تم تو شکایت کرتی ہو اگر جیب میں پیسے نہیں رہتے. کیا تھا حسین کے پاس؟ ظاہری طور پر ارے پیٹ پہ پتھر باندھنے والے نبی کا نواسا ہے، فاقہ کشی کرنے والے علی کا نواسا ہے،
لیکن آج بیس آف ایمان اور بیس آف نکاح بن گیا ہے. کسی نکاح میں اگر علی اور فاطمہ کا وسیلہ نہ لیا جائے تو دعا کمپلیٹ نہیں ہوتی. اس لیے آج کھل کر کہتا ہوں، یہ ویلنٹائن ڈے یا جو ڈے ہے اس سے معافی تلافی کرو. محبت کرنی ہے خدا سے کرو، عشق کرنا ہے رسول سے کرو، پیار کرنا ہے ماں سے کرو، رواداری کرنی ہے بہنوں سے کرو. اس دن خاص طور سے فاتحہ کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور وہ تمام بچے بچیوں کے لیے دعائے ہدایت کرو. اور تم سب کا جو وقت گزرا ہے اللہ رسول کے لیے، وہ وقت تمام عمروں پر بھاری ہے. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، مغربی رسومات سے بچائے، بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.